سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے حضرات ادھر بیٹھے ہیں سائیڈ میں، مجھے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں۔ جتنا آپ چاہیں گے اتنا ہی وقت لیا جائے گا، کیونکہ اب ہم یہ نہیں بولیں گے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، کیونکہ یہ بولتے بولتے 12:30 ہو ہی گیا ہے۔ تو بہرحال بس آپ کی بیداری، اب بیداری بھی تو بہت کم رہ گئی، کیونکہ گنے چنے لوگ ہیں جن کے چہروں سے بیداری کا اثر دکھ رہا ہے، اور بقیہ حضرات تو کسی سے وعدہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم میلاد پورا سنیں گے، اسی لیے وہ بیٹھے ہیں۔ تو ایک بار ایسا محسوس کریں کہ اس منبر شریف پہ حضور جلوہ گر کرتا ہے۔ اب حضور جلوہ گر ہو اور اتنے ٹھنڈے اور مایوس لوگ بیٹھے رہیں تو پھر فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ حضور جلوہ گر ہے تو پھر وہ جذبہ، وہ عشق، وہ تڑپ صحابہ کی ہونی چاہیے، جیسے صحابہ حضور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فجر سے لے کر عشاء کا وقت ہو جائے پھر بھی ان کے جسم میں تھکن نہیں آتی، تو ایسی بیداری ہو زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ اب جتنے لوگوں نے زور سے کہا ہے اب اتنی ہی بات کی جائے گی، کیونکہ بقیہ لوگ تو ٹھنڈے ہیں، پھر سے بولے یا رسول اللہ۔ جتنے لوگ ہیں ویسی آواز آئی نہیں ہے، پھر بھی اگلی بار کوشش کی جائے گی کہ بہتر آواز لوگوں کی نکل سکے۔ دیکھیں ہمارے ممبروں کا حال کیا ہے، آپ سے چھپا نہیں ہے۔ ہمیں خود اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں خود دعوت و تبلیغ کا طرز بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے احوال، لوگوں کی کیفیت، لوگوں کی سوجھ بوجھ کا خیال رکھیں، اور اسی انداز، اسی نہج کے ساتھ ہم جلسے کی باغدور اور جلسے کی کھڑی اور اوقات کا صحیح استعمال کریں، تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے۔ ورنہ پھر ہمیں شکوہ کیسا کہ اوروں کا کیس کمزور تھا لیکن وہ دلیل مضبوط لے آئے، ہمارا کیس مضبوط تھا ہماری دلیل کمزور پڑ گئی، اس لیے ہم کیس ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ آخری مرحلہ ہے، اب آپ سوچیں نا کہ میرے بعد سلام پڑھا جائے، کتنی خوشی کی بات ہے نا، خوشی کی بات۔ پھر سے کہیں یا رسول اللہ۔ وہی حیات قبائے ظفر میں رہتی ہے، وہی حیات قبائے ظفر میں رہتی ہے جو محو یاد بحر و بر میں رہتی ہے، جو محو یاد بحر و بر میں رہتی ہے۔ زمین فلک ہو کہ لوح و قلم ہو یا کرسی، زمین فلک ہو کہ لوح و قلم یا کرسی، ہر چیز نبی کی نظر میں رہتی ہے، ہر چیز نبی کی نظر میں رہتی ہے۔ پھر سے سنیں، زمین فلک ہو کہ لوح و قلم ہو یا کرسی، ہر چیز نبی کی نظر میں رہتی ہے۔ نسیم صبح جب آتی ہے، نسیم صبح جب آتی ہے شہر طیبہ سے، نسیم صبح جب آتی ہے شہر طیبہ سے، عجیب کیف کی حالت شہر میں رہتی ہے، عجیب کیف کی حالت شہر میں رہتی ہے۔ جہاں میں جیسے بھی رہتا ہے بندہ مومن، جہاں میں جیسے بھی رہتا ہے بندہ مومن، مگر رسول کی سیرت نظر میں رہتی ہے، مگر رسول کی سیرت نظر میں رہتی ہے۔ انہی کے نور سے، انہی کے نور سے روشن ہے صبح کا چہرہ۔ صرف آگے والے لوگ بول رہے ہیں، پیچھے والے آگے والوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پیچھے والے بھی بولیں۔ انہی کے نور سے روشن ہے صبح کا چہرہ،
انہی کے نور سے روشن ہے صبح کا چہرہ، ضیاء انہی کی ہی شمس و قمر میں رہتی ہے، ضیاء انہی کی ہی شمس و قمر میں رہتی ہے، کدھر سے گزرے ہیں آقا ہوا بتاتی ہے، کدھر سے گزرے ہیں آقا ہوا بتاتی ہے، کدھر سے گزرے ہیں آقا ہوا بتاتی ہے، کہ بولے زلف نبی رہ گزر میں رہتی ہے، کہ بوے زلف نبی، کہ بوے زلف نبی، کہ بوے زلف نبی رہ گزر میں رہتی ہے، وہ جن کے واسطے تخلیق، وہ جن کے واسطے تخلیق کائنات ہوئی ہے نا یہ بات، وہ جن کے واسطے تخلیق کائنات ہوئی، انہی کی یاد ہمارے جگر میں رہتی ہے، انہی کی یاد ہمارے جگر میں رہتی ہے۔ ایک دفعہ اور بابا سے بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے میں نے ایسی آیت کی تلاوت کی ہے کہ ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، ذاکر ہو اس کی ضرورت، غافل ہو اس کی ضرورت، پرہیزگار ہو اس کو بھی اس کی ضرورت، پرہیزگار نہ ہو اس کو بھی اس کی ضرورت، اور وہ ہے کیا؟ استغفار۔ کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کہتے ہیں طلب بخشش کو، معافی مانگنے کو، گناہوں سے پھر جانے کو، رب سے لگ جانے کو۔ استغفار کی ضرورت سجدہ کرنے والے کو بھی ہے، استغفار کی ضرورت بازار میں سیر کرنے والوں کو بھی ہے، استغفار کی ضرورت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہے، استغفار کی ضرورت جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی ہے، استغفار کی ضرورت گنہگار کو بھی ہے، نیکوکار کو بھی ہے۔ استغفار کہتے ہیں بندہ اور رب کے درمیان حضور کے تصدق سے، حضور کے وسیلے سے کسی امت کو یہ استغفار نہیں دیا گیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو دیا گیا، اور اللہ نے یہ استغفار حضور کے وسیلے سے دے کر شیطان کی کمر کو توڑ دیا کہ شیطان تو ہزاروں سال تک، صدیوں تک محنت کر اور میرے غلاموں اور اللہ کے بندوں کو گنہگار بناتا رہ، بنتے 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 وہ لاکھ گناہ کر بیٹھے، اگر ان کی زندگی 100 سال کی ہے، 99 سال کا عرصہ گناہوں میں بیت گیا، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، اس کو خیال آیا کہ میرے گھر میں حضور کا سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو یاد آیا میرا باپ تو میرے نبی کا سچا عاشق اور غلام تھا، اس کو یاد آیا کہ میرا رشتہ کسی اور سے نہیں کملی والے سرکار سے ہے، جیسے ہی یاد آیا وہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میری عمر 99 سال ضرور ہو گئی ہے، شیطان نے خوب محنت کیا ہے، وسوسوں نے گھیر رکھا ہے، نفس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، جوانی اس کی بیت گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ آخری مرحلے میں کہتا ہے پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا خاطی ہوں، جرم اور گناہ کو دیکھتا ہوں شرمندہ ہو جاتا ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے تیرا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا تیرا رب ہے، جتنا بڑا تیرا رب ہے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے پہاڑ تیار کر لیتا اور میری بارگاہ میں میری دہلیز میں آتا اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہتا پروردگار آج تیرا بندہ تیرے حضور آ گیا ہے، بہت ادھر ادھر کی سیر میں کر چکا، اب مجھے تو معاف کر دے۔ ادھر سے آواز سے قدرت آئے گی میرے بندے پریشان مت ہو، تو بھول گیا تھا میں نے تو تجھے نہیں بھلایا، تو غافل ہو گیا تھا میں نے تو تجھے فراموش نہیں کیا، تیری گردن میں میرے محبوب کی غلامی کا پٹا ہے، لہٰذا تیرے استغفار کو میں نے قبول کر کے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، عاشقان
ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد للہ. یہ استغفار بخشش کس کو نہیں چاہیے؟ معافی کس کو نہیں چاہیے؟ ٹوپی والوں کو بھی معافی چاہیے، بغیر ٹوپی والوں کو بھی معافی چاہیے، بیٹھ کر بیداری کا اظہار کرنے والوں کو بھی معافی چاہیے، یہیں پر بیٹھ کر سونے والوں کو بھی معافی چاہیے. معافی تو سبھی کو چاہیے، اللہ سے. کس سے؟ اللہ سے. استغفار کرو، اپنے گناہوں پر رو، ندامت کرو. رات میں سو تو ٹی وی دیکھ کر مت سو، موبائل دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے گر گیا اور صاحبزادے سو گئے، ایسے مت سویا کرو. سونا ہی ہے تو اپنے دل میں، اپنی زبان میں، اپنے ہاتھوں میں استغفار لے کر سو اور کہو واستغفر اللہ واستغفر اللہ. اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ کان غفور الرحیم. پریشان مت ہو، تیرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ استغفار بخشش مانگنا کس کو ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے؟ کتنے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے؟ سبھی چاہتے ہیں نا جی، سبھی چاہتے ہیں نا. تو اسی طرح سنیں تاکہ ہم دونوں جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارا ذکر ہو جائے، آپ کی فکر ہو جائے، دونوں کا ملن ہو اور وہاں پر استغفار قبول کر لیا جائے. استغفار بخشش مانگو، معافی مانگو. جوان ہو تو یہ مت سوچو میں جوان ہوں، بہت ٹائم ہے. اور بیماریوں میں دیکھا، حادثوں میں دیکھا کتنے نوجوان غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. یہ مت سوچو ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی تو میری صحت اچھی خاصی ہے. استغفار وہ کرے جو بوڑھے ہو گئے ہیں. یہ مت سوچا کرو، یہ مت سوچا کرو. اللہ کے حضور استغفار کرو، معافی طلب کرو. آئیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. قرآن کہتا ہے اللہ کے فضل سے محبوب آپ بہت خوش مزاج ہیں اور نرم دل ہیں. خالی اگلے والے سن رہے ہیں، پیچھے والے بھی سن رہے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. ارے بول تو بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ بڑے نرم ہیں. آپ کیا ہیں؟ بڑے نرم ہیں. مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا چاہیے. نرم رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا چاہیے. اگر محبوب آپ بد مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد نظر نہیں آتا. یہ جو ارد گرد جیسے شمع کے ارد گرد پروانے رہتے ہیں اور گلشن کے ارد گرد بھنورے رہتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد رہتے نہیں. یہ راہ فرار اختیار کر لیتے، بھاگ جاتے آپ کے آگے پیچھے. اسی لیے گھوم رہے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہے، آپ نرم ہیں، آپ نرم ہیں، آپ بڑے نرم دل ہیں. ارے جس کی نرمی کی تعریف اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ کرے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کہا محبوب آپ بڑے نرم دل ہیں، اس لیے لوگ آگے پیچھے گھومتے رہتے. ان کو جلن ہو رہی ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں نہیں گھومتے، حالانکہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہے، حالانکہ ہم ان کے چچا ہیں. ان کو تکلیف ہو رہی ہے، منافقوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کافروں کو تکلیف ہو رہی ہے، غداروں کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو کیا پتا یہ بڑے نرم ہیں. ان کو کیا پتا یہ بڑے نرم ہیں. مزاج میں نرمی لے آؤ. گرمی گھر میں نہ دکھایا کرو، اپنے ماں باپ پہ گرم نہ ہوا کرو، اپنے دوستوں پہ نہ برسا کرو، اماموں پہ نہ برسا کرو، عالموں پہ نہ برسا کرو. نرم دل ہو جاؤ. جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اسی کے دل میں مدینے والا آتا ہے.
زندہ باد، نعرہ رسول زندہ باد، زندہ باد، نعرہ مولا علی زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول پہلے کہا بڑے نرم ہیں، اس لیے لوگ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ دہیا کلوی 70 بیٹیوں کا قتل کر کے آتا ہے مسجد میں اور حضور سے کہتا ہے کیا میرا جرم معافی کے لائق ہے، استغفار کے لائق ہے؟ کہا کیا جرم ہے تیرا؟ کہا میں نے اپنی 70 بیٹیوں کا قتل کیا، دفن کر دیا۔ کہا حضور رونے لگے، داڑھی بھیگ گئی، اپنی کملی کو بچھا دیا، کہا دہیا بیٹھ جا اس پر، تیرا جرم اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا میرا رب ہے، تیرا جرم اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا میرا رب ہے۔ اپنے رب کو پہچانو، پہچاننا ہی ہے تو مدینے والے کی نرمی سے پہچانو۔ اللہ کی پہچان غلط کروائی جاتی ہے، یہ لوگ کرواتے ہیں۔ پکڑنے والا ہے، دبوچنے والا ہے، مروڑنے والا ہے، گردن توڑنے والا ہے، قبروں میں آگ برسانے والا ہے، وجود کو ختم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا شاید آپ کا گزر کسی منافق یا کسی کافر کے قبر سے ہوا ہوگا۔ آؤ مومن کے قبر پہ، آؤ مومن کے قبر پہ، جہاں اوپر بھی پھول ہے، نیچے بھی خوشبو ہے اور گنبد بھی چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نعرہ تکبیر، یا رسالت، یا رسول اللہ، یا رسالت، یا رسول اللہ، غلام ہے، غلام ہے، یہ رسول ہے، نعرہ تکبیر، یا رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، نے کہا نا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بخش کر چھوڑنے والا نہیں، پیار عطا کرنے والا ہوں۔ ایسے نہیں کہ بس چھٹی ہو گئی بھگا دیا، نہیں، میرا پیار تمہارے ساتھ رہے گا۔ ایسا ہمارا رب ہے، ایسا ہمارا رب ہے، پورا اس کا 97 نام رحم و کرم سے بھرا پڑا ہے۔ 2 نام ہے، قہار اور جبار، اسی پر تبلیغ ہو رہی ہے، اسی پر تبلیغ ہو رہی ہے اور 97 نام کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا، اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ 97 بھی قہار و جبار سے گھیر دیتا، لیکن وہ زیادہ معاف کرنے والا ہے، زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، ہم وہ بچے نہیں، ہم وہ طالب علم نہیں کہ ہمیں ڈنڈے سے مار کر پڑھایا جائے۔ ڈنڈے سے ڈرنے والے لوگ قہار و جبار کے بارے میں سوچیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہمیں پڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے، ایسا ہے جو سراپا نرم ہے، ایسا ہے کہ وہ اگر نظر اٹھا کر دیکھ لے، اگر وہ مسکرا دے، اگر وہ پیار کر لے تو ہمیں ڈنڈے کی ضرورت نہیں، ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو ایسے ہیں کہ بس ایک نظر ان کی ہو جائے ہمارے طرف، پھر ہم اپنا گھر بار، اپنی جان ان پر نثار کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے نرم ہیں، وہ بڑے نرم ہیں اور فاعف عنہم، نرم ایسے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں حضور کچھ کر نہیں سکتے، کہتے ہیں حضور کچھ کر۔ آج کے دور میں اس طرح کے جملے اس لیے بولنے پڑتے ہیں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے رشتہ داریوں میں اس طرح کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی بات ابھی تک لوگ دروازے ہی پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ جو عشق کا مکان، محبت کا مکان ہے، اس کے اندر جانے تو وہ سوچتے ہی نہیں، دروازے ہی پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ حضور سے محبت کرنا کیسا ہے۔ ارے صاحب اندر جا کر تو دیکھیں، جب اندر جائیں گے تو آپ کو صدیق اکبر ملیں گے، آپ کو فاروق اعظم ملیں گے، آپ کو عثمان غنی ملیں گے، آپ کو مولا علی ملیں گے اور مسکراتے ہوئے کہیں گے اتنی دیر کیوں ہو گئی، ہم تو بہت پہلے نبی کے عشق کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کہا آپ آئے کیسے؟ کہا گھر کو چھوڑ دیا۔ آپ آئے کیسے؟ کہا اپنوں کو چھوڑ دیا۔ کہا آئے کیسے؟ کہا جان و مال کو قربان کر دیا۔ کہا آپ آئے کیسے؟ کہا سب کچھ نثار کر دیا، تب جا کر مصطفیٰ کا عشق والا مکان ہمیں ملا ہے۔ یہ عشق کا مکان ایسے ہی نہیں ملتا، ان غداروں کو چھوڑ دو اور مصطفیٰ کے گھر میں آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسول، زندہ باد، نعرہ غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ مولا علی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
یا رسول اللہ کہتے ہیں معافی کا اختیار حضور کے ہاتھ میں نہیں، تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے فاعف عنہم؟ یہ ایسے نرم ہیں کہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور جس کو معاف کر دیں وہ بھی معاف کر دیتا ہے، حضور جس پر کرم فرما دے وہ بھی کرم کر دیتا ہے، حضور جس پر نرمی برتے وہ بھی نرمی برتتا ہے۔ اور فرمایا واستغفر لہم، کیا فرمایا؟ واستغفر لہم۔ یہ جب معاف کر دیتے ہیں نا تو تم چاہے جتنے بڑے گنہگار رہو، ایک بار ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیا، چاہے جرم کیسا بھی ہو، جرم اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ ہے۔ قرآن نے کہا نا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور بہت سارے نبیوں کے بارے میں وذو الایدی، یہ ہاتھ والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاتھ والے ہیں۔ اچھا بتائیں، یہ اگر نبی ہاتھ والے ہیں تو کیا سب بے ہاتھ ہے؟ یہ وہ ہاتھ مراد نہیں ہے، کہا یہ بہت پہنچ والے ہیں، بہت پہنچ والے ہیں۔ ابراہیم پہنچ والے ہیں، اسماعیل پہنچ والے ہیں، اسحاق پہنچ والے ہیں، زکریا یحییٰ پہنچ والے ہیں، داؤد اور سلیمان پہنچ والے ہیں، یہ سب پہنچ والے ہیں۔ لیکن جب حشر میں سب کہیں گے جاؤ ان کے پاس، تو جن کی سارے اختیارات کو اور ساری طاقتوں کو، توانائی کو اور سارے نبیوں کی قوت کو اور سارے نبیوں کی پہنچ کو جب ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہاں میرا مصطفیٰ لواء الحمد لے کر کھڑا ہے۔ تو حضور، میں عرض کیا کر رہا تھا؟ یہ کر رہا تھا کہ واستغفر لہم، حضور کا ہاتھ اگر آ جائے بیچ میں تو بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ قرآن مجید نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ حضور کی مان لو، حضور کی مان لو، حضور کی مان لو، اپنی چھوڑو۔ کس کی مانو؟ حضور کی مان لو۔ جب حضور کی مان لو گے، اچھا دیکھیں، آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم تو اب بس آپ ہی کی مانیں گے، ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آؤ میرے روم میں بیٹھو، چائے لاؤ اس کے لیے، ناشتہ لاؤ اس کے لیے، جو بھی اس کے گھر میں ہے لاؤ، یہ میری ماننے والا ہے، یہ میری ماننے والا ہے، تو میں بھی اس کو مانوں گا۔ تو جس پوزیشن اور جس منصب کا وہ شخص ہے اس حساب سے اس پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ میری مانے گا۔ تو سوچے نا حضور کتنے اونچے ہیں، حضور کا منصب کیا ہے، حضور کا اختیار کیا ہے، حضور کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ارے حضور اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ فرما دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ فرما دیں خاموش کنکر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، حضور اشارہ فرما دیں کھجور کا درخت اپنی جگہ بدل کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور اشارہ فرما دیں تو جابر کے مرے ہوئے بیٹے زندہ کر دیے جاتے ہیں، حضور اشارہ فرما دے تو بہتوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضور کے اشارے میں تو حضور کا اشارہ بہت وسیع ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، مانو حضور کی مان لو گے، حضور کی جب مان لو گے، حضور کو ایک بار مانو، حضور کی مانو، حضور کو مانو۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا ان کو ماننا ان کی ماننا کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے قرآن کہہ رہا حضور کو مانو، آپ کس کی اجازت سے مانگے، کس کے طرف سے یہ آرڈر پاس ہوا ہے کہ ہم حضور کو مانیں، حضور کی مانیں؟ بھائی کہیں سے آرڈر تو آیا ہوگا نا، کہا گیا مائک ہٹا دو، تو آپ نے کہا آرڈر دکھائیے، تو لوگوں نے آرڈر دکھایا، تو اب خاموش ہو گئے کہ ہاں بھائی آرڈر آیا ہے، تو آرڈر تو پوچھنا پڑے گا نا، حضور کی ہم کیوں مانیں اور حضور کو کیوں مانیں، کس کے آرڈر سے؟ ادھر سے آواز آتی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے آرڈر سے مان۔ ارے اللہ وہی ہے جس نے آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا، اللہ وہی ہے جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا، اللہ وہی ہے جس نے ایوب کو صحت دیا، اللہ وہی ہے جس نے یحییٰ کی گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ برسوں تک
اس نے مجھے مان لیا بِإِذْنِ اللہ. مانو بھیا. کہتے ہیں نہیں مانیں گے, ریال کا آرڈر آ گیا, نہیں مانیں گے, رشتہ دار کا حکم آ گیا, نہیں مانیں گے, اپنی طرف سے مانیں گے. بند کر دیجیے, اب ختم ہوگی تقریر. کیسے مانیں گے؟ اپنی طرف سے مانیں گے. ہم کو یا آپ کو اپنی طرف چلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم جب بھی مانیں گے قرآن کی طرف سے مانیں گے. قرآن کی طرف سے مانو تب صحیح میں ماننا ہوگا, ورنہ اسی ماننے ہی پہ تو ایک فرقہ بن گیا, اور نہیں ماننے پر بھی فرقہ بن گیا. تو ہم کو ماننا ہے, اور ایسے ماننا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, اور صحابہ سے جیسے ثابت ہے. اور صحابہ نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا. خانقاہوں میں وہ دولت لے کر نہیں آئے, خانقاہوں میں جو چیزیں موجود ہیں وہ حضور کا تبرک ہے. حضور کے جسم سے جو تبرک نکلا, یہ وہ ہے. اچھا دیکھیں, میں جلدی سے آیت پڑھوں اور اپنی بات ختم کروں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے, قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا, بابا ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے, جھوٹ بولا آپ سے, اور بہت خطا کی ہے, ہم خطا کرنے والوں میں سے ہو گئے. کس نے کہا؟ 11 بھائیوں نے کہا. یوسف کے 11 بھائیوں نے یہ کہا, ہم خطا کرنے والے ہیں بابا. یا ابا نا, یا ابن کہتے ہیں باپ کو, اور اب کے ساتھ نا لگا ہوا ہے تو ہمارے, اور اب سے پہلے یا ہے تو باپ کے ساتھ یا لگایا اللہ نے. جب باپ کے ساتھ یا لگایا جا سکتا ہے تو رسول کے ساتھ کیوں نہیں یا لگایا جا سکتا ہے؟ کہا یا ابانا, اے ہمارے ابا. حالانکہ ابا نبی ہے, یا نبی جمع نہیں کہا یا ابانا, تاکہ پتہ چل جائے جب کمزور کو یا لگانا جائز ہے تو نبی تو بہت اونچا ہے, رسول تو بہت اونچا ہے. تو کہا یا ابانا, اے ہمارے باپ. کہا کیا میرے بیٹوں, کیا بات ہے؟ بابا آپ روتے روتے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آپ کی بینائی چلی گئی ہے, آنکھوں کی پتلیاں جو سیاہ ہیں وہ سفید ہو گئی ہے, بہت غمگین رہتے ہیں آپ. کہا ہاں میرا یوسف جو مجھ سے بچھڑ گیا. کہا ہاں بابا ہم خطا کار ہیں, استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو, ذنوبنا ہمارے گناہوں کو, استغفر لنا ہمارے لیے وہاں سے معافی دلوا دیجئے. لوگ کہتے ہیں کسی کی دعا سے, کسی کی معافی کروانے سے کچھ نہیں ہوتا. تم چاہے جتنا کہو, یا عبد القادر جیلانی ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے, تو عبد القادر کچھ نہیں کر سکتے, غریب نواز کچھ نہیں کر سکتے, خواجہ قطب الدین کچھ نہیں کر سکتے, بابا فرید کچھ نہیں کر سکتے, محبوب الہی کچھ نہیں کر سکتے, سراج الدین اولیاء کچھ نہیں کر سکتے, علاء الحق کچھ نہیں کر سکتے, مخدوم سملہ کچھ نہیں کر سکتے, ابو الغوث کرم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو بیٹے باپ کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو یہ تو امت محمدیہ کے چمکتے ہوئے اولیاء و صالحین ہیں. اور نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اگر بخشش کے لیے کسی سے کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دے, اگر ناجائز و حرام ہوتا تو آیت نہیں رہتی, تو آیت کہہ رہی ہے استغفر لنا, اپنوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو. ہم نے جو پنڈال لگایا ہے, ہم نے جو محفل سجائی ہے, وہ ماسٹر صاحب, ڈاکٹر مرحوم بشیر صاحب کی روح کے لیے, بخشش کے لیے, ابر میں بارش کے لیے, رحمت و نور کی برسات کے لیے ہم نے محفل سجایا. اور آیت کہہ رہی ہے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. وہاں بیٹوں نے باپ سے کہا اے بابا ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیجئے, اور یہاں بیٹوں نے محفل سجا کر باپ کی بخشش کا انتظام.
خوانی جائز نہیں، میلاد جائز نہیں، ارسال ثواب کی محفل جائز نہیں، تو اس سے کہو قرآن کی آیت نکال، قرآن کی آیت نکال۔ آیت نکالنے والے کتنے نکل گئے؟ نکل گئے نا۔ آیت بس آپ سوچتے ہیں کہ جزدان میں غلاف میں لپیٹ دیا اور طاق کی زینت بنا دیا، آپ کے لیے آسان ہے، اپنے مسلوں سے دور کر دیا، اپنی صبح سے دور کر دیا، اپنی فجر سے دور کر دیا، اپنی رات سے قرآن کو دور کر دیا، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن قرآن سے نکال دینا یہ آسان نہیں ہے۔ جس کو اپنے وجود سے پیار نہ ہو، جس کو اپنی نسل سے پیار نہ ہو، جس کو اپنے خاندان کا خیال نہ ہو، وہ ایسی جرأت کرے کہ قرآن نکالنے کی ناپاک کوشش کرے، کیونکہ قرآن میں اور دین اسلام میں اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالنا رب پر تہمت لگانا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اپنوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، بخشش کے لیے بیٹھ جانا، بخشش کے لیے 1 بجے تک دعا کرنا، یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ جتنوں نے یہاں سے کہا یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو بخش دے، یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو بخش دے، تو آیت جھوم رہی تھی۔ ہم نے پوچھا آیت سے تو اتنا خوش کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے یہ مجھے پڑھ نہیں رہے ہیں تو کیا ہوا، لیکن میرے ارادے کو ظاہر کر رہے ہیں، میرے مفہوم کو ظاہر کر رہے ہیں، میری منشا کو بتا رہے ہیں۔ کہا پھر وہ جو تبلیغ کرتے ہیں کہ کسی کے لیے دعا مت کرو، اللہ نہیں سنتا، کسی کے وسیلے سے دعا مت کرو، کسی کے لیے دعا مت کرو، بس کہو اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھے بخش دے۔ ارے یہ خود غرضوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ محبوب آپ کہاں ہیں؟ کہا پروردگار میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں۔ اچھا محبوب کیا کر رہے ہیں؟ کہا پروردگار تیری یاد میں کھویا رہتا ہوں۔ اچھا آپ نا اپنے ماننے والوں، یہ جو لوگ ہیں کبھی ان کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی بھوکے رہتے ہیں، کبھی پیاسے رہتے ہیں، ان کا کپڑا پھٹ جاتا ہے، لیکن ایک بار آپ آواز دیتے ہیں چلنا ہے جنگ کے میدان میں، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، میرا پیٹ خالی ہے، میرا کپڑا پھٹ رہا ہے، وہ فوراً اٹھتے ہیں اور لبیک کہتے ہوئے دوڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا محبوب میرے محبوب سے کہہ دو کہ بس بیٹھ جائے، اپنے غلاموں سے کہہ دیں بیٹھ جائے۔ کہا پروردگار تو نے ہی تو جبرائیل سے کہا تھا کہ اپنے غلاموں کو جنگ پر لے چلو، جبکہ میں فوراً ابھی جنگ سے میرے ساتھی آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل کہہ دو محبوب میں تو صرف آزما رہا تھا، میں تو صرف آزما رہا تھا کہ میرے کتنے ہیں۔ مسجدوں میں جایا کرو، اللہ بتانا چاہتا ہے دنیا والوں کو اتنے میرے ہیں۔ پارٹی والے جب آتے ہیں نا تو وہ بلاتے ہیں آپ آئیے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنے ہیں، ہم اتنے ہیں۔ تو سب مسجد جاؤ تاکہ پتا چلے اللہ کے کتنے ہیں، اللہ کے کتنے ہیں، کتنے استغفار والے ہیں، کتنے کرنے والے ہیں، کتنی بخشش کی دعا کرنے والے ہیں۔ جایا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے کہا محبوب آپ کے جتنے غلام ہیں نا، یہ مرد یہ عورتیں، یہ مرد مؤمنین مومنات، یہ مرد یہ عورتیں جتنے ہیں نا، آپ ان سب کے گناہ کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں بخش دے مولا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے مولا۔ وہ کہتا ہے محبوب سے محبوب اپنے غلاموں کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا مانگنا اور ہے، ان کا خود کہنا مانگو ذرا مجھ سے۔ کہا محبوب اچھا اس آیت میں نا بہتوں سے خطا بھی ہوئی ہے۔ کیسی خطا؟ انہوں نے کہا اے نبی آپ گنہگار ہیں، بخشش کی طلب کریے، بخشش مانگیے، آپ گنہگار ہیں۔ اور ہم سنیوں نے ترجمہ کیا کہ
हुजूर की उम्मत और गुनाह कहा, तरतीब देखें, तरतीब वस्तगफिर लिज़ंबिका, ज़म पहले का बाद में, काफ से मुराद हुजूर, ये काफ खिताब का है, ये काफ खिताब का है। लिज़ंबी तो गुनाह पहले, काफ हुजूर बाद में, और फिर कहा लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, ईमान वाले बाद में, हुजूर बीच में, गुनाह बाद में। गुनाह का ताल्लुक मुसलमानों से है, गुनाह का ताल्लुक नबी के गुलामों से है, गुनाह का ताल्लुक नबी की उम्मत से है। नबी तो मासूम है, नबी तो मासूम है, लेकिन नबी का करम देखें और उसकी अता देखें कि नबी को बीच में रखा, गुनाह को ईमान वालों से अलग कर दिया और बताया कि जब जब ईमान वाले गुनाह करेंगे उसका नबी उसके बीच में आ जाएगा, उसका नबी उसके बीच में आ जाएगा और कहेगा परवरदिगार मेरे गुलामों को अज़ाब मत देना, सजा मत देना। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह ऐसा नहीं है कि आप उनमें मौजूद रहे और अल्लाह अज़ाब दे दे, और अल्लाह ऐसा भी नहीं कि ये इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह अज़ाब दे दे। अल्लाह ऐसा नहीं कि आप दरमियान में आ जाए और अल्लाह उन्हें अज़ाब दे दे। महबूब जब जब आप अपने गुलामों के दरमियान आते रहेंगे मैं उन्हें माफ करता रहूंगा। तकबीर, रिसालत, रसूल जिंदाबाद, तकबीर, इसीलिए तो ईमान वालों की कब्र में बार बार आते हैं। आज किसी का इंतकाल हुआ, आएंगे हुजूर, कल किसी का इंतकाल हुआ, आएंगे हुजूर। आते इसीलिए हैं कि मैं अपने गुलामों के गुनाह के दरमियान पहले भी था, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से हुजूर नहीं आया बल्कि उसने रखा। वस्तगफिर, बख्शिश मांग लीजिए हुजूर, ऐ मेरे महबूब बख्शिश मांग दीजिए। आप जिसके लिए बख्शिश मांग देंगे मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तो कितने लोग हैं जिनके दिल में ये ख्याल आया कि हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, हमें गुनाहों की माफ़ी करनी चाहिए। देखिए आयत बहुत सारी थी, बस वाकई में दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपकी बेदारी ऐसी लगी हमें जैसे लग रहा है कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। अच्छा एक मसला और है, आपकी बेदारी देखी तो कह दूं, कह दें? चलिए साहब कह देते हैं। कहा वलो अन्ना अहलल कुरा, आज कितना परेशानी है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है, बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं, घरों में सेहत खराब होती जा रही है, लोगों का हाल घर में जाओ तो लगता है कि इसमें इंसान नहीं कुछ और दूसरी मखलूक रहती है। ऐसा नूर, रौनक, रोशनी, ताबनाकी सब खत्म होती जा रही है। वजह क्या है? बरकत नहीं है। वजह क्या है? खेतों का हाल देखें, बरकत नहीं है। पैसा लोग बहुत ला रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है। पूछो क्या कहते हैं? बरकत नहीं है। अब देखें ना, कुरान कहता है वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये गांव वाले जितने यहाँ बैठे हैं, ये गांव वाले अगर इस्तिग़फ़ार करने लगे, नेक बन जाए, ये गांव वाले अगर नेक बन जाए तो इन पर मैं जरूर जमीनों आसमान से बरकत खोल दूंगा। बारिश टाइम पर होगी, बेटाइम नहीं होगी। जमीन अपना सीना कुशादा कर देगी और बरकत की फसलें, बरकत के फल फिर से उगने लगेंगे। नीयत अच्छी हो जाए, नीयत अच्छी हो जाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की तरफ इस्तिग़फ़ार और अल्लाह के हुजूर चले जाएं। अल्लाह कहता है अगर ये गांव वाले जितने बैठे हैं, गांव वाले, ये कुरान में है, कुरान में, अगर ये गांव वाले, हालांकि मुराद कोई और गांव है, मगर ऐसा तो नहीं कि अगर एक गांव के लिए आयत उतर गई तो बस वहीं के लिए फिक्स है, ऐसा नहीं होता।
تو اب ان آیتوں سے سیکھنا چاہیے، ان آیتوں سے ہمیں کچھ لینا چاہیے۔ تو آیت کہہ رہی ہے بوڑھے بچے جوان جتنے یہاں کرسی پر بیٹھے ہیں، جتنی خواتین ہیں عورتیں ہیں، سب کے سب پرہیزگار ہو جائیں۔ یقین جانو کوئی تمہارے گاؤں میں برکت آنے سے روک نہیں سکتا، زمین سے بھی برکت نکلے گی، آسمان سے بھی برکت برسے گی۔ استغفار کریں، اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو